السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے، اپنی یوٹیوب فیملی کا، ڈیجیٹل فیملی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ 10,000 سبسکرائبر والا جو ہے وہ ہم نے ٹارگیٹ ایک اچیو کر لیا ہے، اور یہ ظاہر ہے آپ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور آپ سب کا شکریہ جو اس ڈیجیٹل اور یوٹیوب فیملی کا حصہ بنے ہیں۔ اور آپ کے کمنٹ میں ظاہر پڑھتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں رسپونڈ بھی کروں، اور ہر ایک کو ظاہر رسپونڈ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی قیمتی آراء جو ہیں وہ ضرور میں ان کو کنسیڈر بھی کرتا ہوں، نوٹ ڈاؤن بھی کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے مطابق چیزوں کو ہم بہتر سے بہتر کریں۔ تو ناظرین، آج کا ویلاگ 2-3 اہم بڑے معاملات ہیں، ان پہ بات کرنی ہے، اور جن میں سب سے اہم آپ کو پتہ ہے کہ خط سامنے آ گیا جناب، چٹھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، چٹھی لکھ دی گئی ہے، اور یہ چٹھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو لکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس آپ کو پتہ ہے آج ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو محسوس نشستوں کا معاملہ ہے یہ اب کیا رخ جو ہے اختیار کرنے جا رہا ہے۔ یہ 2-3 معاملات ہیں۔ تو اس سب سے پہلے ابھی تک جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان کو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کانٹینٹ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک ضرور پہنچائیں، اور یہ بھی بتائیں ابھی تک کی جو جیل جرنی آپ نے دیکھی ہے 6 ایپیسوڈ، اس کے متعلق بھی میں آپ کی آراء جو ہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو اڈیالہ جیل کی جو ہے وہ بھی چیزیں آپ کو بتانی ہیں، انشاءاللہ جلدی وہ بھی ایپیسوڈ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو جناب، آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط جو ہے پی ٹی آئی کی طرف وہ سامنے آ گیا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ان کی طرف سے ان کے بہاف پہ رؤوف حسن جو وزیر اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے لکھا گیا خط، آئی ایم ایف کے جو سربراہ ہیں ان کو لکھا گیا خط، اور اس کے کانٹینٹ جو ہیں یا وہ لیٹر بالکل سامنے آ گیا، ہر کسی نے اس کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، اور اسی پہ بات کریں گے کہ یہ لیٹر جو ہے بنیادی طور پہ اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں، کیوں لکھا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی جو ہے یہ آئی ایم ایف کے معاملات کو لے کے 2023 میں بھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جانا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے، تو انہیں جو ہے وہ بات کرنی پڑی تھی عمران خان سے، اور آئی ایم ایف کا ایک وفد جو ہے وہ زمان پاک لاہور میں آیا تھا، اور ان سے ملاقات اس نے کی تھی وہ جو لون فیسلٹی اپروو کرنے سے پہلے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی 2022 میں، تو انہوں نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کے اگینسٹ کچھ اقدامات کیے تھے، یعنی قیمتیں بڑھانے کی بجائے کچھ چیزوں کی قیمتیں انہوں نے جو ہے وہ یکمشت بہت کم کر دیں، جس میں پیٹرول پرائسز تھیں ان کو بھی انہوں نے کم کر دیا بجائے کہ بڑھانے کے، جو کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھی، جس سے یقینی طور پہ شاید وہ یہی حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے پولیٹیکلی بینیفٹ ملے، لوگ جو ہیں وہ ان کی سپورٹ ملے، ہمدردیاں ملیں، لیکن وہ اس کمٹمنٹ کے اگینسٹ تھا بنیادی طور پہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی تھی۔ تو جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو تھی، شہباز شریف صاحب جس کے سربراہ تھے بطور پرائم منسٹر، تو کافی مسائل رہے، کافی مشکلات ان کو رہیں، اور اس پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے ناک سے نکیریں جو ہیں وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی نکلوائیں آئی ایم ایف نے، اور جس طرح کا ایک نیریٹو عمران خان صاحب نے جلسے جلوسوں میں سیٹ کیا، اس کو لے کے پھر آئی ایم ایف مجبور ہوا کہ آئی ایم ایف کو عمران خان کے پاس زمان پاک جانا پڑا، ایک ڈیلیگیشن گیا، اس نیگوسیشن کی، اور ان کا جو ہے وہ کنسنٹ آپ کہہ لیں ایک طرح سے وہ پی ٹی آئی کی یعنی کہ اپوزیشن کی بھی جو ہے وہ لی گئی کہ ہم یہ پروگرام جو ہے وہ اپروو کرنے جا رہے ہیں، یہ فیسلٹی اپروو کرنے جا رہے ہیں، تو اس پہ ان کو بات کرنی پڑی۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ یہی نقطہ نظر ہوگا کہ یہ جو آئی ایم ایف کی لون فیسلٹی ہے اس میں انہیں پولیٹیکلی کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور ملے۔ اب اس میں کیا ہے، انہوں نے 3-4 بڑی اہم چیزیں ہیں جو اس خط کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ گڈ گورننس جو ہے اس کو اٹیچ کریں اس لون فیسلٹی کے ساتھ، کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو انشور کریں کہ گڈ گورننس پہ ظاہر کام ہو۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 30% آف دی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، یعنی 30% حلقے جو ہیں چاہے صوبائی کے ہیں یا قومی اسمبلی کے ہیں، ان کا آڈٹ جو ہے وہ کروانے کی کنڈیشن آپ اٹیچ کریں، بلکہ اس کو اپروو لون فیسلٹی کو اپروو کرنے سے پہلے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 ہفتوں کا کام ہے۔ اس لیٹر کے مطابق یہ کہا گیا آئی ایم ایف کو کہ یہ 2 ہفتے کا میکسیمم کام ہے، اور جو فافین اور جو پتن ہے PATTEN، یہ بھی ایک این جی او، ان 2 این جی اوز نے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک طریقہ کار آلریڈی
تھوڑا سا دے دیا اس کو، تھوڑا بہت جو ہے وہ امینڈ کر کے آڈٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور 30% حلقوں کا آڈٹ جو ہے یہ لون فیسلٹی اپروو کرنے سے پہلے آپ ان کو کہیں کہ یہ آڈٹ جو ہے وہ کروائیں۔ اور اس میں ایک چیز کو انہوں نے وضاحت کی ہے پی ٹی آئی نے اس لیٹر کے ذریعے، کہ پی ٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تفتیشی کا جو ہے وہ کردار ادا کریں، تحقیقات یعنی آئی ایم ایف کروائے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ جو ہے وہ یہ جو پاکستان کے ظاہر یہ دو جو این جی اوز ہیں جو انہوں نے دیا ہے کو طریقہ کار اپنی فائنڈنگز میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تحقیقات ہو سکتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اس لیٹر میں اس بات کا قطعی طور پہ کوئی حوالہ نہیں دیا گیا کہ یہ تفتیش کون کرے گا، کیا کوئی یو این سے ٹیم آئے گی تفتیش کرنے، آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی تفتیش کرنے، یورپین یونین کی آئے گی ٹیم تفتیش کرنے، امریکہ سے جائے گی کوئی ٹیم تفتیش کرنے، یا کس ملک سے جو ہے وہ ٹیم آئے گی، یا کس ادارے کی جو ہے وہ فائنڈنگ پہ یا آڈٹ پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ایگری ہوگی کہ اب آڈٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی حوالہ دیا ہے اس لیٹر میں کہ جو 2023 کی میٹنگ تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اس بات میں ہم نے زور دیا تھا کہ آپ شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے سامنے کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں 2024 8 فروری کو جو ہوا ہے، اس پہ امریکہ سمیت یورپین یونین اور دیگر آئی ایم ایف ممالک، آئی ایم ایف کے جو ممبر ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس پہ شور ڈالا ہے اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتوں نے جو ہے اس پہ شور ڈالا ہے، تحقیقات کا مطالبہ کیا، تو یہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ لیٹر ہے، اور اس کے ظاہر ہے اس پہ بہت سی ڈسکشن ہو رہی ہیں، بہت سی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل جو ہے اس کا امپیکٹ ضرور ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا بھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس یہ جو باتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے یا جس لیٹر کے ذریعے وہ چاہ رہے ہیں کچھ اس کو کنڈیشنلائز کر دیں، میرا نہیں خیال ایسا کچھ آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو کون اثر انداز اس پہ ہوتا ہے، کس کا جو ہے اس پہ رول چلتا ہے، یا آئی ایم ایف کے معاملات کو بنیادی طور پہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ ظاہر ہے امریکہ۔ تو امریکہ، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ امریکہ نے گورنمنٹ گرائی ہے یا سازش کی ہے ان کے خلاف پاکستان کی فوج سے مل کے، تو پھر وہی آئی ایم ایف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اس ڈیمانڈ کو کتنا سیریس لیتا ہے یہ بھی آنے والا وقت کلیئر کر دے گا۔ اور دوسرا، آپ کو یاد ہو کہ امریکہ نے جتنی پچھلے سال 1.5 سال میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں، کبھی اس پہ لبکشائی نہیں کی۔ امریکی حکام نے بالکل اس پہ خاموشی اختیار کیے رکھی، انلیس جب تک الیکشن نہیں ہو گیا۔ الیکشن کے بعد جب بہت سے پاکستانی جو کرتا دھرتے ہیں ان کے بھی ایکسپیکٹیشن کے خلاف جب نتیجہ نکلا اور لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو ڈال ڈال کے ڈبے بھر دیے، تو پھر جو واشنگٹن ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی خیال آیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ کنسرن بھی شو کی ہے الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کو لے کے۔ اس سے پہلے تک کوئی میں نے ایسا بیان جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا واشنگٹن سے نہیں سنا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف، ان کے ووٹ ٹرانسپورٹروں کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے جاری کی ہو یا کھل کے کنڈیم کیا ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین بھی بہت زیادہ اس کے بھی کنسرن انہوں نے بھی اپنے شو نہیں کی سال 1.5 سال میں، ابھی اچانک سے انہیں بھی خیال آ گیا وہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے جناب۔ تو یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے جتنا بڑا ووٹ پڑا ہے، جو عوامی رائے کا اظہار کیا ہے لوگوں نے 8 فروری کو، اس کے بعد پھر ان دارالحکومتوں میں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی حیرانگی ضرور ہوئی ہے کہ انہیں بھی تھوڑی جاگ آئی ہے کہ ہم بھی اس چیز کو کنڈیم کریں یا الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ کویسچن کریں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی ضرور ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے آئی ایم ایف کو کنڈیشنلائز کرے گا ان چیزوں کو، کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، یہ جو پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ ظاہر کھڑے ہیں، انہوں نے ہی ساری منورنگ کی ہے اور وہی ان سارا جو ہے اپنا سیٹ اپ اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کو وہی کر رہے ہیں نا بنیادی طور پہ۔ اور ایک اور بڑی اہم بات آپ سے شیئر کریں کہ آرمی چیف جو سید عاصم منیر ہیں، الیکشن سے چند ہفتے قبل آپ کو پتہ ہے وہ واشنگٹن ڈی سی گئے، امریکہ گئے، اور وہاں پہ تقریباً 1 ہفتہ یا اس سے زائد وہ وہاں پہ رہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی ان کے ساتھ تھے اور دیگر ملٹری لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ وہ امریکہ میں گزار کے آئے الیکشن سے چند ہفتے قبل۔
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن وغیرہ کے معاملات ڈسکس نہیں کیے ہوں گے؟ وہاں پہ وہ سیکٹری خارجہ سے ملے، وہاں پہ وہ ان کے وزیر دفاع سے ملے، پھر اس کے بعد دیگر جو ان کے اپنا آفیشلز ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یا جو ان کے فوج کے لیڈرشپ ہے اس سے بھی ملے وہ. تو یہ سارے معاملات یقینی طور پر ڈسکس ہوئے ہوں گے، اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو لون فیسلٹی ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اپروو ہو جائے گی. اس کو زیادہ کنڈیشنلائز جو ہے وہ یو ایس یہ جو آئی ایم ایف ہے وہ نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بہت زیادہ کنڈیمنیشن ہو رہی ہے یا کچھ ہلکے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جناب ملک کے خلاف سازش ہے اور یہ ماضی میں بھی بہت سے سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، بینظیر صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے بھی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے لون پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کر چکے ہیں گورنمنٹ کو جو لینے جا رہی تھی، یعنی پی ایم ایل این وغیرہ کی گورنمنٹ کو وہ یا آئی ایم ایف کو کہہ چکے ہیں کہ جی لون آپ اس طرح سے اپروو نہ کریں، ان کے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. تو پی ٹی آئی بھی یہی کر رہی ہے. یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ اس پہ ججمنٹ پاس کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ کیا اس کے جو ہے وہ فال آؤٹ ہوگا پولیٹیکلی، اس کے سیاسی طور پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے 10 بجے، اور اس میں اسپیکر جو ہیں ایاز صادق ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے وہی بنیادی طور پہ حلف آج لیں گے سارے ممبران سے. اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور پھر قائد ایوان یعنی کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور یقینی طور پہ وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں گے. نواز شریف صاحب بھی اسلام آباد میں انہوں نے ڈیرے جما لی ہیں، وہ بھی مختلف جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. مولانا کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو واپس لایا جائے، پی ڈی ایم میں ان کو حصہ بنایا جائے. ابھی تک تو وہ نہیں مان رہے، ابھی تک جو ہے وہ موڈ دکھا رہے ہیں مولانا، اور کوئی پتہ نہیں اینڈ پہ مان ہی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ صدر مملکت اب یہ شہداء پی ٹی آئی کے شہداء میں شامل ہونا چاہ رہے تھے انگلی کٹوا کے. حالانکہ یہ جو کام وہ کرنا چاہ رہے تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو جناب اسمبلی کا سیشن ہی نہیں کال ہونے دینا جب تک ریزرو سیٹوں کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، جب تک پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں نہیں ملتی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، ان کا جو شیئر ان کو نہیں ملے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے، میں نے نہیں اجلاس ہونے دینا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ اجلاس جب قومی اسمبلی کے سیکٹری نے کال کر لیا صبح 10 بجے کے لیے، تو پھر کوئی چارہ نہیں تھا الوی صاحب کے پاس بھی کہ جناب تھوڑی بہت عزت جو رہ گئی ہے اس کو بچائیں. اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کنسنٹ اپنی دے دی کہ ٹھیک ہے جناب. صدر مملکت نے بھی جناب کل اجلاس یعنی آج اجلاس جو ہے وہ بلا لی ہے قومی اسمبلی کا 10 بجے اسی ٹائم پہ. تو یہ بنیادی طور پہ 100 پیاز اور 100 چھتر والی بات ہے. تو پہلے ہی آپ کو یہ چھوٹی موٹی اس طرح کے گمکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جناب وہ اس چیز کو آپ ایز پروٹیسٹ اس میں اپنے لیٹر میں بھی لکھ دیتے بے شک، یا کوئی ٹویٹ ہی کر دیتے کہ جناب یہ غلط ہے، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ایز پر لا وہ بلانا ہی بلانا ہے الیکشن کے بعد. تو وہ میں کال کر رہا ہوں، لیکن ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ دی جائیں جس پارٹی نے جو اس کا شیئر بنتا ہے. ایسی کوئی بات انہوں نے کی، بلکہ سیشن ہی میں نے جناب بلانے دینا اس وقت تک. تو پتہ نہیں کون مشورے دے رہا تھا صدر صاحب کو بھی. تو بہرحال انہوں نے سمجھا کہ اب کیونکہ سیشن تو آئی کال ہو ہی گیا تو اب میں بھی جناب کنسنٹ دے دوں. تو یہ آخری بات پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے حامد رضا صاحب کا جو ہے سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ، ان کا لیٹر بھی سامنے آ گیا، اور اس پہ بھی کافی شور مچا رہا کل سارا دن ساری رات. جناب یہ دیکھیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے. وہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس خط کا جواب دیا الیکشن کمیشن کو کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اپنی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایون میں نے بھی اپنے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا، تو ریزرو سیٹیں ہماری اس طرح سے تو بنتی نہیں ہیں سنی اتحاد کونسل کی. تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی ضم ہو گئی ہے اس میں انہوں نے جوائن کیا سنی اتحاد کونسل کو تو جناب اب سیٹیں جو ہیں وہ ان کو ملنی نہیں چاہیے. جو کچھ یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے ریزرو سیٹوں کو لے کے، خاص کر کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو لے کے، اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر ہے. اس پہ جتنا کرٹیسزم ہے، جتنی گالم گلوچ ہو رہی ہے، اس کا سارا کریڈٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے ذمے ہے جو انتہائی غلط تھا، جو ردی کی ٹوکری میں جائے گا، جو تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا. کیونکہ اس میں یقینی طور پہ اگر پی ٹی آئی کے پارٹ پہ بھی کچھ غلطیاں کوتاہیاں تھیں
لیکن اس بنیاد پہ ایک پارٹی کو اس کے بنیادی حق سے، کروڑوں لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے جو ہے محروم کرنا، یہ کوئی انصاف نہیں تھا، یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. آپ نٹی گریٹیوں میں جا کے آپ نے ایک پارٹی سے انتخابی نشان چھینا، کروڑوں لوگوں کو ووٹ سے محروم کیا، ان کے انتخابی نشان سے محروم کیا، اور دوسری طرف آپ کو الیکشن میں اتنا بڑا دھاندلا ہوا، اتنا بڑا جھرلو پھرا ہے، اس کے معاملات آپ کو نظر نہیں آ رہے. اس پہ آپ بالکل وہ کہتے ہیں آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ آرام سے فرما دیتے ہیں آپ ٹی وی نہیں دیکھتے. میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، لیکن جب آپ کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کرے تو پھر آپ بھاگے بھاگے جناب ٹہلتے آ جاتے ہیں اپنے پسندیدہ 2-4 لوگوں کو بتانے کے لیے، موقف دینے کے لیے. اوہو کس نے الزام لگا دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیا بات کر رہے ہیں چٹھا صاحب. تو یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں آپ، یہ ساری ڈرامے بازی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے، 2-3 سال سے پہلے بھی یہ ڈرامے ہم نے دیکھے. جب آپ پہ مشکل وقت تھا تو آپ لیٹر بھی لیک ہو رہے تھے، آپ کا موقف بھی جو ہے وہ آ رہا تھا، یوٹیوب پہ آپ جناب انٹرویوز دے رہے تھے. تو یہ سارا گند جتنا ہو رہا ہے مخصوص سیٹوں کا، یہ گدوں کی طرح جو پارٹیاں پڑی ہیں، محسوس جو نشستیں ہیں خواتین کی یا جو مائنورٹیز کی ہیں جو پی ٹی آئی کے حصے میں جانی ہیں، اس پہ گدوں کی طرح جو ہیں پڑی ہیں. نون لیگ بھی پڑی ہے، پیپلز پارٹی بھی، ایم کیو ایم بھی، دیگر جماعتیں بھی. تو یہ گدوں کی طرح جو اس پہ انہوں نے آنکھ رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ مل جائیں، وہ شیئر پی ٹی آئی کا بھی. اس کا سارا کا سارا قصور جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہے. یہ سارا گند صرف اور صرف اس وجہ سے ہے. اگر وہ فیصلہ اس طریقے سے نہ آتا، ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ کرنے دیا جاتا، تو یقینی طور پہ یہ گند جو ہے وہ یہ نہ آتا جو گند ابھی تک چل رہا ہے، اچھل رہا ہے. اور اس کی کئی مثالیں ابھی اور سامنے جو ہے وہ آئیں گی. اور مجھے بالکل بھی میں اس پہ کلیئر ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ ملیں گی. معاملہ دوبارہ پھر ہوتا سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ سے بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا. اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.